بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہے، تو اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھنا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھا گیا، اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ بدل جاتا۔ گھر والے کہتے، آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے، جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم حسم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا ہوں اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں، اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، خضوع و خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کا فرمان ہے، آخر زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ یعنی گھیرا بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کے مجلسوں میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، جب بھی آپ مسجدوں کے اندر ایسے لوگ دیکھیں جو دنیا کی باتیں کر رہے ہوں تو ان کو منع کر دیں، اور اس گھیرے سے، اس محفل سے اٹھ کر آپ اکیلے کہیں جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کریں۔ دوستو، حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو، وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم میں میل رہے گا؟ لہٰذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبی ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمان نبی ہے، نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبوی ہے، جسے نماز نے گندے اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اجازت کے اور بغیر کسی ترجمان کی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، وضو کو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا۔ اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان نبی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ عبادت میں شامل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن
سنی جاتی۔ حضرت سعید تنوکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر سکون ہوتے۔ دوستو، نماز میں چوری۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز چرانے والا ہے۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے نماز میں چوری۔ نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ نبی کا فرمان ہے بندہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا امانت کی ادائیگی اور فرض کو پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا۔ دوستو، حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پلسرات ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ حکیموں نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو۔ حکیموں نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایسے ہوتی ہے نماز، اور اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے جس طریقے سے ان اللہ والوں نے نماز پڑھی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل بنے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔